حضرت عبداللہ بن عمر اور دوسری روایت میں کسی اور صحابی رسول کا ذکر بھی آتا ہے کہ ایک رات ان کے ہاں مہمان آئے تو مہمانوں کی خدمت میں خاطر تواضع میں لگے رہے۔ عشاء کی نماز جماعت کا وقت گزر گیا تو یہ کسی اور مسجد میں گیا تاکہ وہاں جماعت مل سکے، وہاں بھی جماعت ہو چکی تھی۔ پھر کسی اور آگے کسی مسجد میں گئے تاکہ جماعت مل سکے تو وہاں بھی جماعت ہو چکی تھی، نماز کا وقت ہو گیا تھا، مسجد بند کر کے چلے گئے لوگ۔ تو جب انہوں نے ساری اپنی کوشش کی حتی الامکان کہ وہاں بھی جماعت مل جائے، وہاں بھی جماعت مل جائے، لیکن آپ کو جماعت نہ ملی تو پھر اپنے گھر میں آئے اور پریشان ہو گئے کہ آج میں نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ تو پھر دل میں خیال آیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 27 درجے زیادہ افضل ہے، 27 گنا اس کا زیادہ اجر اور ثواب ہے۔ تو اب میں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکا تو میں 27 مرتبہ نماز عشاء کو پڑھ لیتا ہوں، یعنی 27 مرتبہ عشاء کے فرض پڑھتا ہوں۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا تاکہ مجھے جماعت کا ثواب حاصل ہو۔ 27 نمازیں انہوں نے عشاء کی ادا کی، 27 مرتبہ عشاء کے فرض پڑھے، مطلب وہ ایک نماز تھی نا، ایک نماز کو 27 مرتبہ پڑھنے سے 27 درجے ثواب مل جائے گا، اور مطمئن ہو گئے کہ اب مجھے نماز عشاء کا جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ رات سوئے، خواب آیا کہ کچھ قافلہ جا رہا ہے، اس پہ لوگ گھوڑے پہ سوار ہیں، سواری پہ سوار ہیں، تو آپ بھی اپنے گھوڑے پہ سوار ہیں اور آپ ان کے ساتھ ملنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ مل جاؤں، لیکن آپ پیچھے رہتے ہیں۔ آپ اپنے گھوڑے کو، اپنی سواری کو ہانکتے ہیں، مارتے ہیں، لیکن آپ ان کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے، بڑی کوشش کرتے ہیں۔ تو پھر قافلے میں سے ایک شخص نے آواز دی کہ ہم نے نماز عشاء کو جماعت کے ساتھ ادا کیا ہے اور آپ نے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی، تو آپ اپنی سواری کو نہ تھکائیں، آپ ہمارے ساتھ نہیں مل سکتے۔ تو جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے فرمایا جو جماعت کے ساتھ ایک نماز کا ثواب ہے، وہ بندہ اگر تنہا 27 مرتبہ اس نماز کو ادا کر لے تو پھر بھی اس ایک نماز کا ثواب زیادہ ہے، وہ ایک نماز زیادہ افضل ہے جو اس نے جماعت کے ساتھ ادا کی۔ تو وہ بندے، وہ انسان جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے یا سرے سے ہی نماز پڑھتے ہی نہیں، تو وہ اس قافلے کو کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ عشاء کی نماز کے لیے، جماعت کے لیے، امامت کے لیے میں کسی کو امام بناؤں اور آگ لے کے جاؤں اور ان گھروں کو جلا دوں جو ابھی تک نماز کے لیے مسجد میں حاضر نہیں ہوئے، یعنی جو مرد حضرات ہیں ان کی نماز گھروں میں نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھیں تو انہیں ثواب ملتا ہے، جماعت کا ثواب ملتا ہے، نماز کا ثواب ملتا ہے۔ پھر آپ نے دوسری روایت میں ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو نماز عشاء ہے اور نماز فجر ہے یہ منافقین پر بھاری ہے، یعنی منافق فجر میں اٹھتے ہی نہیں، سوئے رہتے ہیں، اور عشاء کی نماز وہ تھوڑی زیادہ لمبی ہوتی ہے تو اس لیے وہ نماز میں حاضر نہیں ہوتے، تو آپ نے فرمایا یہ منافقین پر بھاری ہے۔ اور ایک اور روایت میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عشاء کی نماز کے لیے، جماعت کے لیے مصلی امامت پر میں کسی کو کھڑا کروں
اور آگ لے کے جاؤں، اور مجھے عورتوں اور بچوں کا خوف نہ ہو کہ وہ بھی گھروں میں ہیں تو میں ان کے گھروں کو جلا دوں جو ابھی تک عشاء کی نماز کے لیے جماعت کے لیے مسجد میں حاضر نہیں ہوئے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنا دے، اور جماعت کی فضیلت اور اہمیت کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔